دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو میرا سلام کہنا، اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے۔ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ جینے کا فن سکھایا، مرنے کا باک پن بھی، عزت کے گر بتائے، رسوائی کے چرن بھی۔ اساتذہ کرام، we warmly welcome you sir۔ میں دعویٰ دیتا ہوں ہمارے بہت ہی ریسپیکٹ نیاز بھٹا صاحب، ان کا ایک یہ ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب جو ہے، انہوں نے ہمارے سکول سے 2004 میں 2003 میں میٹرک پاس کیا تھا۔ الحمدللہ یہ بھی اب ڈاکٹر ہیں۔ ہم اس ڈاکٹر شاہد اقبال کی عمر درازی کے لیے، ترقی کے لیے بندہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے کہ پہلا ہمارے سکول کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنے تمام اساتذہ کرام کو پہلی سے لے کر MBBS تک جہاں تک کیا ہے کہ تمام اساتذہ کرام سے رابطہ کیا ہے اور تمام کو مدعو کیا ہے اس نے۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں محترم غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب کو وہ اسٹیج پہ ہیں۔ میں اپنے محترم بھائی اور ہمارے شاگرد جناب ڈاکٹر شاہد سوانی صاحب کو بھی دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا مثالی اور بہترین پروگرام مرتب کر کے ہمارے مظفر گڑھ کے ٹیچروں کا، بلکہ یوں سمجھے کہ انہوں نے جو پیغمبری پیشہ ہے اس کو اپلفٹ کیا ہے اور اس کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری نظر میں، میرے تجربے کے مطابق دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے بہترین جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ اب میں دعوت دوں گا پروفیسر عزیز آصف صاحب کو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد صاحب کا کہ اتنا عرصہ اس نے ہمیں یاد رکھا، ہماری تعلیمات یاد رکھا، اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا جنہوں نے اتنا بڑا پنڈال سجایا، تمام اساتذہ کو مدعو کیا۔ صرف ایک بات جو میں نے سیکھی، سنی، دیکھی اور تجربے سے اخذ کی، میں نے ایجوکیشن میں آنے سے پہلے بہت سارے محکمے چھوڑے،
لیکن جب کالج کیڈر میں آیا تو مجھے لگا کہ میں صحیح جگہ پر پہنچا ہوں. جو میرے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے جو کولیگ میرے ساتھ پڑھاتے رہے ہیں کالج میں اکیڈمی میں، وہ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں نے کیمسٹری پڑھائی. میں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے اپنے طالب علم تک کنوے کیا، کنجوسی کبھی نہیں کی. قسم کے اسٹوڈنٹ، مختلف قسم کے یہاں سے وہ کورسوں پہ پہنچنے والے بچے، وہ مختلف جگہوں پہ کام تو کر رہے ہیں، یقیناً یاد بھی رکھتے ہوں گے وہ، لیکن کال تک نہیں کی انہوں نے. یہ ڈاکٹر شاہد اقبال سورانی صاحب جنہوں نے ہمیں اتنا 2003 کی بات کر رہا ہوں، 2003 میں پڑھا یہ میرے سے بچہ، آج ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر بن کے اتنی دیر تک کام کیا، یاد رکھا. یاد رکھنے کے بعد آج ہمارے اعزاز میں اتنا بڑا ایک فنکشن جو ہے اس نے یہ سجایا کہ ہم اس کو داد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے. میں بھی بالکل اپنے آپ کو ایک عجیب کیفیت میں محسوس کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک بچے نے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم سب لوگوں کو ایک گیٹ ٹوگیدر کیا، ہمیں ملایا، ہماری عزت افزائی کی اور ہم سے دعائیں سمیٹی، اور ہمیں بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بلایا. معززین علاقہ، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس وسیب میں ایک عجیب قسم کا، ایک خوبصورت قسم کا یہ فنکشن جو ہے آج ارینج کیا ہے. ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ ہو جائے. دنیا میں فقط ایک مرد حر کی آنکھ ہے بینا، دنیا میں فقط ایک مرد حر کی آنکھ ہے بینا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. معززین، غلام لوگوں کی کوئی بصیرت نہیں ہوتی، وہ چاہے کسی سیاسی وڈیرے کا غلام ہو، کسی جاگیردار کا غلام ہو، یا کسی بھی طرح کی غلامی کے مراحل طے کر رہا ہو. ہمیشہ جو مرد آزاد ہوتا ہے اسی کی آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے. تو یہ آنکھیں کہاں سے ہمیں ملتی ہیں، یہ بینائی کہاں سے ہمیں عطا ہوتی ہے؟ یہ بینائی اور آنکھیں دینے والی ہستیاں آج آپ کے سامنے. اب میں دعوت دیتا ہوں افتخار ہاشمی صاحب کو اس اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. احباب گرامی، معزز اساتذہ کرام، آج کی یہ تقریب معزز اساتذہ کرام کے نام ہے. بہت خوشی ہوئی، ڈاکٹر شاہد نے ایک نئی روایت، ایک نئی ریت کا آغاز کیا، اور ابھی جو زبیر خامدان صاحب، رانا مسعود صاحب، پروفیسر علی آصف صاحب، نیاز بھوٹا صاحب، سبھی لوگ تقریباً ملتی جلتی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایک اچھا انداز ہے، بہت بھایا کہ ایک شخص نے اپنے تمام اساتذہ کرام سے، جن سے کسی وقت میں جو علم حاصل کیا، اور جو وہ شمع انہوں نے جلائی، جب وہ شمع جلنے لگی تو اس شمع نے سبھی احباب کو جو ہے وہ یاد رکھا. اور آج جس روایت کا انہوں نے آغاز کیا ہے، کاش ایسے ہو کہ ہمارے بچے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، سی ایس پی آفیسرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی میں ہیں، آپ سب کے بچے کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے شاگرد رہے ہیں مختلف انداز میں. ان سب بچوں کے لیے ایک پیغام کہ وہ بچے اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے ماضی کو وہ نہ بھولیں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں. اس اساتذہ جو ہے آپ کا ماضی ہے. یقین ہو کہ تم روک لو وہ سحر جو یقیناً ابھرنے کو ہے،
ना रुकेगी सहर, ना रुकेगी सहर। तुम मौजे हवादिस अगर ज़ालिमो, तुम आंधी की मानत अगर आओगे, हम भी सहरा में फैली हुई रेत सहरा नहीं जो कि उड़ जाएंगे। हमें अज़्म यकीन, हमें दीवार छी, तुम आंधी के आगे बिफर जाएंगे, तुम आंधी के आगे बिफर जाएंगे। अब मैं दावा देता हूँ डॉक्टर शहद सुरानी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर शहद सुरानी। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ साहिब कराम व मेहमानान करामी और जितने भी बाकी दोस्त अहबाब दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए, जिस मकसद के लिए आप लोग तशरीफ़ लाए वो आप सबको पता है कि छोटा सा एक हॉस्पिटल हमने बनाया अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसकी इनॉग्रेशन, उसके इफ्तिताह के लिए एक यूनिक जो है वे तैयार किया गया। जैसे मेरे असातिज़ा कराम साहब ने पहले ऑलरेडी सामीन को ब्रीफ किया कि असातिज़ा कराम को इज़्ज़त जो है वो तो खुदा ने वैसे ही दी है, उसमें कोई शक नहीं है। हम कौन है इज़्ज़त देने वाले? इज़्ज़त जो है वो रब देता है, ज़िल्लत भी रब देता है। लेकिन क्योंकि जब आपका तालीमी सफ़र शुरू होता है और जब वो ख़त्म होता है, इंसान ज़िंदगी के आखिरी मराहिल तक सीखता रहता है। लेकिन मैंने ये कोशिश की थी कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मैं MBBS कंप्लीट करके आऊँगा, अपने वसीयत में अपनी इस्ताअत के मुताबिक जो हो सकेगा एक अपना सेटअप लगाऊंगा, एक प्राइवेट क्लिनिक चलाऊंगा और अपने वसीयत के लोगों के लिए जो हो सकेगा शोबा सेहत के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। और तकरीबन मुझे 1 साल लगा अपने इन तमाम असातिज़ा कराम को ढूंढते हुए। मैंने इन असातिज़ा में कुछ ऐसे असातिज़ा भी बैठे हैं जिनको मैंने 18 साल 20 साल बाद फ़ोन किया तो उनकी आंखें नम हो गई। मेरा आप तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है कि अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कुछ पाना है तो वालिदैन और असातिज़ा जिन्होंने इनको इज़्ज़त दी उनको कभी कोई नहीं झुका सकता। 21/5/1993 को मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। मेरा पहला मदरसा यहाँ से कुछ फासले पे है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैज़ाबाद, और वहाँ के मेरे 3 टीचर थे जिन्होंने मुझे बेसिक तालीम दी, जिनमें मोहतरम मुश्ताक अहमद खान साहब जो पहली नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा है। मेरे टोटल 3 उस्ताद थे जिनमें से 2 असातिज़ा कराम की वफ़ात हो गई और मुश्ताक साहब उनमें हयात हैं। बाकी 2 टीचर जिनमें राना निसार साहब, उनके बेटे राना यासर अपने वालिद साहब की सीट पे बैठे हैं, और मेरे 3rd टीचर नसरुल्लाह साहब, उनके बेटे हुसैन अहमद, उनको भी खुसूसी दावत दिया है मैंने, वो भी आए और इस इवेंट में शरीक हुए हैं। उसके अलावा 4th क्लास में मैं भुट्टा पब्लिक स्कूल में गया। आज जिस जगह पे मैंने हॉस्पिटल बनाया उसी जगह से मैं लोकल कन्वेंस पे सफ़र करता था, यहीं से मैं बसों पे चढ़ के, वैगनों पे चढ़ के मैं अपने स्कूल जाया करता था। ये जगह मुझे अपने तालीमी सफ़र की भी याद दिलाती है कि इंसान जिस मकाम पे भी पहुंच जाए वो अगर अपनी बेसिक भूल जाता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। भुट्टा पब्लिक स्कूल के मालिक नियाज अहमद खान भुट्टा साहब स्टेज पे मौजूद हैं, और बाकी भुट्टा पब्लिक स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो भी सारे स्टेज पे मौजूद हैं। शेख सगीर अहमद साहब, काशिफ मुराद साहब, गुलाम मुर्जा सईदी साहब, और बाकी जो हैं जितने भी असातिज़ा यहाँ पे, सलीम भुट्टा साहब, इस्माइल साहब बैठे हैं, हमारे सबसे बुजुर्ग टीचर बैठे हैं। इनके बेटे ने जो यहाँ पे आए हुए हैं, वसीम अख्तर ने हमारे मैट्रिक के सेशन में टॉप किया था, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। और इसके अलावा बाकी सुपीरियर एकेडमी से हमारे
جو ٹیچر یہاں پہ اساتذہ کرام موجود ہیں ان کا میں دل کی عطا گرمی سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور اس ایونٹ میں جو ہے ہماری خوشی کا باعث بنے۔ آخر میں تمام جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس یہاں پہ موجود ہیں، میرے علاقے کے، میرے وسیب کے، یہاں سے لے کے آخری کرسی تک، میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ جہاں پہ اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ شاہد اقبال نے اپنے اساتذہ کو وہ مقام اور مرتبہ جو واقعتاً ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کا احترام اور ان کا وقار ہے، اس کو دینے کے لیے، اسے ایکنالج کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ وہیں پہ دراصل یہ ایک میسج بھی ہے اپنے ان تمام جونیئرز کو کہ اس معاشرے کا سب سے محترم فرد جو ہے وہ استاد ہی ہے، اور استاد دراصل نسل خام کو کندن بناتا ہے، سنگ ریزوں کو تراش کے وہ ہیرے بناتا ہے، اور وہ ہیرے پھر اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک مفید شہری کے طور پہ وہ کام بھی کرتے ہیں اور اس معاشرے کے آسمان دنیا کے اوپر جگمگاتے تاروں کی طرح بھی وہ روشنی پھیلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مؤلفۃ القلوب الف قلوبنا۔ الہ العالمین، ہم یہاں پہ تیرے سامنے دست بدعا ہیں، اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے، اس پہ نادم بھی ہیں، اس کے اوپر تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دامن رحمت کے اندر جگہ دے دے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ان اساتذہ کرام کو تعبیر سلامت رکھیو، ان کا سایہ اپنے شاگردوں اور اپنے عزیزوں اور اپنے خاندان کے اوپر قائم رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ ان کا آنا اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے کام کو کہ جو انہوں نے یہاں پہ کلینے کی شکل میں شروع کیا ہے، اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دے، لوگوں کی صحت کے لیے اسے مرکز بنا دے، مرکز و محور بنا دے۔ اے اللہ، جتنے بھی ہمارے موتا ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا
सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया। दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना।